الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی آج ہم نور الوضاء کا 7واں سبق پڑھیں گے، اور اس 7ویں سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی وضو کے مستحبات کو اور وضو کے مکروہات کو پڑھیں گے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کے اندر مستحب ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو وضو کے اندر مکروہ ہیں۔ ہم نے پہلے وضو کے فرائض کو پڑھ لیا، وضو کی سنتوں کو پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ تعالی وضو کے مستحبات کو اور وضو کے مکروہات کو پڑھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ صاحب نور الوضاء فرماتے ہیں کہ فصل من آداب الوضوء، یہ فصل وضو کے آداب کے حوالے سے، یعنی اس فصل کے اندر صاحب نور الوضاء وضو کے آداب یعنی وضو کے مستحبات کو ذکر فرمائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں کہ من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے یعنی وضو کے مستحبات 14 چیزیں ہیں۔ وضو کے اندر 14 چیزیں مستحب ہیں۔ ان 14 چیزوں میں سے پہلی جو مستحب شے ہے، جو مستحب عمل ہے، اس کو تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الجلوس فی مکان مرتفع، الجلوس مطلب بیٹھنا، فی میں مکان مرتفع اونچے، یعنی فرماتے ہیں کہ وضو کا پہلا مستحب یہ ہے کہ وضو اونچی جگہ میں بیٹھ کر بندہ کر لے۔ اور دوسرا مستحب کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ استقبال القبلہ، جب انسان وضو کر رہا ہو تو انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ وضو کا مستحب عمل ہے۔ اور تیسرا مستحب عمل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وعدم الاستعانۃ، کہ وضو کرتے وقت انسان کسی سے مدد نہ لے، از خود وضو کر لے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی معاملات ہیں، اگر طبیعت میں اور یا کوئی انسان کو مجبوری لاحق ہو گئی ہے کہ از خود نہیں کر سکتا ہے، تو پھر مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ بغیر کسی کی مدد کے وضو از خود کر لے۔ چوتھا مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ عدم الکلام بکلام الناس، اور لوگوں کے کلام جیسا کلام کا نہ ہونا، یعنی مطلب کیا ہے، وضو کے اندر دنیاوی باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی دینی بات کرتا ہے اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ پانچواں وضو کا مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ والجمع بین نیت القلب و فعل اللسان، جمع کرنا دل کی نیت اور زبان کے فعل کو، یعنی انسان جب وضو کرے تو وہ وضو کی جو نیت ہے، جو سنت ہے، وہ دل کے اندر ہو تو سنت ادا ہو جائے گی کہ میں وضو پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، نماز کے لیے کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ دل کے اندر بھی نیت ہو اور زبان سے بھی ادا کرے، تو فرماتے ہیں یہ وضو کا مستحب عمل ہے۔ وضو کا 5واں مستحب یہ ہے کہ جو نیت کر رہا ہے وہ دل کے ساتھ زبان سے بھی اس کو لفظوں میں ادا کرے۔ اور وضو کا 6واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالدُّعَاءُ بِالْمَعْفُورِ، اور دعائیں پڑھنا بالمعفور ہوتا ہے کہ جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ تو جو دعائیں اعضائے وضو دھوتے وقت پڑھنی ہیں، حدیثوں میں وارد ہیں، منقول ہیں، حتی الامکان کوشش کرے کہ ان دعاؤں کو یاد کرے اور ان دعاؤں کو پڑھے۔ اور وضو کا 7واں مستحب وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ، اور بسم اللہ پڑھنا ہر عضو کے وقت۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اور ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ وضو کا مستحب عمل ہے۔ چہرہ دھو رہا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھے، بازو دھو رہا ہے بسم اللہ پڑھے، پاؤں دھو رہا ہے بسم اللہ پڑھے، مسح کر رہا ہے بسم اللہ پڑھے۔ جو عضو ہے اس کو دھوتے وقت کیا کرے؟ ہر عضو کو دھوتے وقت انسان بسم اللہ پڑھے۔
وضو کے 7 مستحبات ہم نے پڑھ لیے. اب وضو کا جو 8واں مستحب ہے، صاحب نور العزا وضو کا 8واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ. ادخال معنی داخل کرنا، خنصرہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی، سماخ سوراخ، اذنئی دونوں کان. تو وضو کا 8واں مستحب یہ ہوا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کان کے سوراخوں میں داخل کرنا. اور وضو کا 9واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ. تحریک معنی حرکت دینا، خاتم انگوٹھی، واسع کھلی. تو فرمایا کہ کھلی انگوٹھی کو حرکت دینا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. اگر پانی نہ پہنچنے کا خدشہ ہے تو اس کو ہلا کر نیچے پانی پہنچانا فرض ہے. لیکن اگر وہ کھلی ہے، پانی آرام سے پہنچ سکتا ہے، فرض ادا ہو سکتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کھلی انگوٹھی کو حرکت دینا یہ کیا ہے؟ وضو کا مستحب عمل ہے. اور وضو کا 10واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِيَدِ الْيُمْنَى. کلی کرنا اور ناک میں جو پانی چڑھانا ہے اس کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا. جب کلی کر رہے ہوں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہوں، اس وقت دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا. اور 11واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہوئے وَالْإِمْتِخَاطُ بِالْيُسْرَى. جب ناک میں پانی چڑھائیں تو اس وقت بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ناک کے سوراخ کے اندر داخل کرنا، یہ بھی وضو کا مستحب عمل ہے. اور وضو کا 12واں مستحب عمل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَالتَّوَضُّءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ. جو شخص معذور شرعی نہیں ہے اس کے لیے نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وضو کرنا. جو معذور شرعی ہوتا ہے اس کے احکام دوسرے ہوتے ہیں. وہ ایک نماز کے لیے وضو کرے گا اور اس نماز کے وقت کے اندر جتنی نمازیں ہیں وہ اسی وضو کے ساتھ ادا کرے گا، اور جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نیا اس کو وضو کرنا پڑے گا. یہ الگ اس کے معذور شرعی کے مسائل ہیں. تو 12واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالتَّوَضُّءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ. جو شخص معذور نہیں ہے، معذور شرعی مراد ہے، اس کے لیے نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا. یہ وضو کے 12 مستحبات ہم نے پڑھ لی. وضو کا 13واں مستحب تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالْإِتَانُ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَهُ. وضو کے بعد شہادتین کو لانا. اس کا معنی یہ ہے کہ وضو کر لیا اور وضو کے بعد شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے نگاہ آسمان کی طرف کر کے شہادتین پڑھنا. شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پڑھنا کیا ہے؟ وضو کا مستحب عمل ہے. اور وضو کا 14واں مستحب عمل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں صاحب نور العزا وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قَائِمًا. اور پینا وضو کے بچے ہوئے پانی کو قائماً کھڑے ہوئے. یعنی وضو کا 14واں مستحب عمل یہ ہے کہ وضو کر لیا، اب وضو کے بعد جو وضو کا پانی بچا ہے، جس برتن میں وضو کر رہا تھا اس برتن میں جو وضو کا پانی بچا ہے اس وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا. یہ کیا ہے؟ وضو کا مستحب عمل ہے. اور آگے فرماتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کو پڑھنا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے توابین میں سے اور پاک لوگوں میں سے بنا دے. ناظرین کرام، یہ وضو کے مستحبات تھے 14 جو ہم نے پڑھ لیے. اب انشاءاللہ تعالی وضو کے مکروہات کو پڑھتے ہیں.
صاحب نور رضا وضو کے مکروہات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ سِتَّةَ اشیاء، کہ وضو کے اندر 6 چیزیں مکروہ ہیں، یعنی 6 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا کرنا وضو کے اندر کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ اور وہ 6 چیزوں میں سے پہلی شے فرماتے ہیں کہ الاسراف فی الماء، وضو کرتے وقت پانی میں اسراف کرنا، یعنی جتنا پانی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرنا، نل کو زیادہ کھولنا۔ تو پانی کے اندر وضو کے اندر وضو کرتے وقت اسراف کرنا، یہ کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ اور دوسرا مکروہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالتَّقْتِيرُ فِيهِ، جہاں اسراف منع ہے وہی کنجوسی بھی منع ہے، یعنی اتنا کم پانی استعمال کرنا کہ جس سے اعضائے وضو صحیح طریقے سے دھل نہ سکیں، یہ وضو کا کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ اور تیسرا وضو کا مکروہ عمل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَضَرْبُ الْوَجْهِ بِهِ، یعنی چہرے پر زور زور سے پانی مارنا، چھینٹے مارنا۔ تو آہستہ آہستہ وضو کرنا یہ کیا ہے، مستحب عمل ہے، اور زور سے پانی اپنے چہرے پر پھینکنا یہ کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ چوتھا مکروہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالتَّكَلُّمُ بِكَلَامِ النَّاسِ، مستحب عمل میں پڑھا تھا کہ وہاں بھی پڑھا تھا کہ دنیاوی باتیں نہ کرنا، تو دنیاوی باتیں کرنا یہ کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ لہذا وضو کرتے وقت دنیاوی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پانچواں مکروہ عمل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَالْإِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَعْذُورٍ، اور بغیر کسی مجبوری کے، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود کسی سے وضو کرتے وقت مدد مانگنا، بغیر کسی عذر شرعی کے کسی سے مدد مانگنا، کسی سے وضو کروانا، یہ کیا ہے، وضو کا مکروہ عمل ہے۔ اور وضو کا چھٹا مکروہ عمل تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَتَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، مسح ایک مرتبہ کرنا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 بار مسح کرنا اور ہر بار نیا پانی لے لینا، یہ کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ اس لیے کہ اس میں کیا ہوگا، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ کرنا لازم ہوگا، اور جس شے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کرنا یہ کیا ہے، مکروہ عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، بحمداللہ تعالی آج ہم نے وضو کے مستحبات کو بھی پڑھ لیا اور وضو کے مکروہات کو بھی پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی کوئی اور موضوع لے کر انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق